معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ بیوروکریٹ جمع دار ہو گئے۔ خبر یہ ہے کہ CSP حضرات خاکروب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ہاتھ میں جھاڑو لیے لاہور کی سڑکوں کی صفائی کرتے ہوئے جمع دار ہو گئے ہیں، عرف عام میں چوڑے ہو گئے ہیں۔ میں ان دنوں کسی بھی خبر پر آسانی سے نہیں چونکتا۔ وہاں یورپ میں ایک خاتون بالشت بھر کے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہوگا۔ شہزادی ڈیانا کی ایک ایسی ویڈیو فلم جس میں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہے، دراصل جعلی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ڈیانا سے کیا لینا دینا؟ طالبان نے خواتین کو کام کرنے سے منع کر دیا ہے اور ان کے اسکول بند کر دیے ہیں۔ بالکل درست کیا۔ اور انہوں نے پابی کے کھیتوں سے افیون کشید کرنے پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہ بھی درست کیا۔ اور میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل دراصل ایک سازش ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی خبر پر آسانی سے نہیں چونکتا، لیکن اس خبر نے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے ہیں کہ لاہور میں اسکولوں کے بچوں کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کامران لاشاری نے بھاٹی دروازے اور اردو بازار کے آس پاس گندگی اور کاٹ کباڑ صاف کیا اور سڑکوں کی صفائی وغیرہ کی، یعنی بیوروکریٹ جمع دار ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا زمانے آ گئے ہیں۔ شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بیوروکریٹ نے چاہے جھاڑو دینے کے لیے ہی صحیح جھکنا گوارا کیا ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ تنی ہوئی گردن دائیں بائیں بھی ہوئی ہے۔ میرے بہت سے کلاس فیلوز اور دوست اور آشنا اس مقدس سروس آف پاکستان میں ہیں، اور چونکہ میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ سروس کے آغاز میں یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور سروس کے اختتام پر یہ صرف لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ایک ریاستی راز ہے۔ ان کا حساب کتاب بہت زبردست ہوتا ہے۔ کمپیوٹر سے مقابلہ کروا لیں، یہ جیت جائیں گے۔ اور کمپیوٹر کے مقابلے میں ان میں خاصی خوبی یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے جواب دیتے ہیں، اور یہ سب جواب درست ہوتے ہیں۔ یہ اتنے تنظیم شدہ ہوتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کے قریب تک نہیں بھٹکتے۔ آپ نے اس پاکستان سیاح کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو اپنی کار پر آسٹریلیا کی سیاحت کر رہا تھا۔ ایک نیم صحرائی مقام پر یکدم بے شمار بھیڑیں سڑک پر آ گئیں۔ سیاح نے ایک جینٹل مین کی طرح کار روک دی اور بھیڑوں کو گزر جانے دیا۔ جب آخری بھیڑ گزر گئی تو اس کے پیچھے پیچھے کسان چلا آ رہا تھا۔ پاکستانی سیاح نے کسان سے پوچھا، یہ بھیڑیں تمہاری ہیں؟ کسان نے کہا، جی ہاں، 100 پشت سے ہے، پیشہ آیا بھیڑیں چرانا، میری طرح۔ سیاح نے کہا، اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری کار کے آگے سے کتنی بھیڑیں گزری ہیں تو کیا تم مجھے ایک بھیڑ انعام میں دو گے؟ کسان بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ چند سیکنڈ میں 1000 بھیڑیں ایک ریوڑ کی صورت میں دھول اڑاتی اس سیاح کی کار کے آگے سے گزری ہیں، تو یہ 100% ناممکن ہے کہ انہیں اتنی جلدی گن لیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ کتنی بھیڑیں ہیں؟ سیاح نے فوراً کہا، 3742۔ کسان کی تو سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ یہ 100% درست تھا۔ اس نے سیاح کو کہا کہ جناب، آپ جون سی بھیڑ جی میں آئے اٹھا لیجئے، آپ کا جواب درست ہے۔ جب وہ سیاح بھیڑ اٹھا کر کار میں رکھنے لگا تو کسان بولا، جناب عالی، اگر میں یہ بتا دوں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے تو کیا آپ بھیڑ مجھے واپس کر دیں گے؟ سیاح نے سوچا، یہ آسٹریلوی کسان بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ میں پاکستان میں کیا کرتا ہوں؟ چنانچہ اس نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ میرا پیشہ کیا ہے؟ کسان نے کہا، تم ایک بیوروکریٹ ہو۔ اب سیاح کی سیٹی گم ہونے کی باری تھی، کیونکہ وہ پاکستان میں مرکز میں فنانس یا منصوبہ بندی کا سیکرٹری وغیرہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنی گم شدہ سٹی فوراً تلاش کر لی اور کسان سے صرف یہ پوچھا کہ بھائی میرے، تمہیں یہ معلوم کیسے ہو گیا کہ میں بیوروکریٹ ہوں؟ کسان نے کہا، مجھے یوں معلوم ہو گیا کہ تم انعام کے طور پر جو بھیڑ اٹھا کر لے جا رہے ہو وہ دراصل میرا کتا ہے۔ چنانچہ بیوروکریٹ کا حساب کتاب تو درست ہوتا ہے، لیکن جہاں بھیڑوں کا معاملہ ہو وہاں کتے کو بھی بھیڑ سمجھتے ہیں، یا پھر بھیڑ ان کو کتا دکھائی دیتی ہے۔ ویسے میں اپنے کسی دوست بیوروکریٹ سے پوچھوں گا کہ اسے کتا کیا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے سول سروس اکیڈمی میں لیکچر دینے کا اتفاق ہوا۔
تو ایک عجیب محیر العقول مشاہدہ سامنے آیا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ابھی چند ماہ پیشتر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بس اسٹاپوں پر دھکے کھاتے زندگی سے خوش اور وسیع القلب لوگ تھے، لیکن ان چند ماہ میں ایک تو ان کے چہرے پر میں سب کچھ جانتا ہوں اور تم کیا جانتے ہو لکھا گیا تھا جلی حروف میں، جیسے دیواروں پر عامل نجومی یا حکیم حاذق برائے کمزوری وغیرہ جلی حروف میں لکھا گیا ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ یہ لوگ ملک کی قسمت کے مالک ہونے والے تھے اور یہی جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور انہی لوگوں کے پاس ملک کی کمزوریوں کا علاج بھی تھا۔ دوسری حیران کن شے جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ابھی سے لگتا تھا کہ چند دنوں میں بیوروکریٹ ہونے والے ہیں، جیسے کچھوے کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی مکمل کچھوا ہوتا ہے اور وہ گردن اپنے خول سے باہر نکالتا ہے اور گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کی گردنوں میں ابھی سے تناؤ آ رہا تھا۔ ایک نہ سمجھ میں آنے والی حقیقت یہ ہے کہ سول سروس میں جتنے لوگ جاتے ہیں ان میں سے بیشتر بے حد لائق اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ادب کے شناسہ ہوتے ہیں اور خاصے پڑھاکو ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں گریڈ بڑھتا ہے تو ان کا یہ گراف نیچے آنے لگتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ صاحب نے پچھلے کئی برس سے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی، صرف فائلیں پڑھی ہیں، کوئی نیا علم حاصل نہیں کیا، صرف بین الاقوامی سیمینار اٹینڈ کیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید انہیں احساس ہوتا ہے کہ حکومت کی مشینری چلانے کے لیے عقل یا مطالعہ درکار نہیں بلکہ تعلقات درکار ہوتے ہیں، اور وہ بیشتر اوقات سے بے حد گاؤدی لوگوں کے سامنے سر جھکا کر صرف اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹرانسفر پاور ہوتی ہے یا امریکہ کا 6 مہینے کا خاندان کے ہمراہ سٹڈی کورس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ذہنیت قابلیت کو اس سطح پر لے آتے ہیں جس سطح پر وہ حماقتیں ہوتی ہیں جن کے ہاتھوں میں اختیار کی باگیں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ تو وہ اپنی عقلی بالادستی یاد رکھتے ہیں اور پھر درمیانے درجے کا شعور رکھنے والوں کے ساتھ مل کر ان سے بھی کم عقل ہو جاتے ہیں۔ ان بیوروکریٹس میں جو بہت اعلیٰ پائے کی اشیاء ہیں انہیں افسر ادیب کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کسی افسر ادیب کا جب کسی مرکز سے دور ضلع میں تبادلہ ہوتا ہے تو اس ضلع کے ادیب اور شاعر اس کی شان میں ڈونگرے بجاتے ہیں، معاف کیجیے گا، شاید شان میں قصیدے کہے جاتے ہیں اور ڈونگرے پتہ نہیں کہاں بجائے جاتے ہیں۔ چنانچہ افسر ادیب کی شان میں قصیدوں کے بعد شامیں منائی جاتی ہیں۔ مقامی ادبی پرچے ان کے خصوصی نمبر نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کر لیا جاتا ہے کہ آئندہ میلہ مویشیاں پر ایک بین الاقوامی مشاعرہ منعقد کروایا جائے گا جس میں اخباروں کے ادبی ایڈیشنوں کے انچارج اور شاعر حضرات کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے اور مقامی شعراء کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ افسر ادیب جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو افسری بھی جاتی ہے اور ادب بھی، البتہ اس کیٹیگری میں دھیان یہ رکھا جائے کہ کچھ بیوروکریٹ ادیب افسر ہوتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ جو ادب وہ تخلیق کر رہے ہیں وہ ان فائلوں سے زیادہ پائیدار ہے جن کا وہ پیٹ بھر رہے ہیں۔ جب بھی ان کا بس چلتا ہے تو میٹنگوں اور سرکاری مصروفیات سے فرار ہو کر ٹی ہاؤس میں آ بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ اسلام آباد کا باسی رہا ہوں، اس لیے بڑے اعتماد سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہ شہر بیوروکریٹس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسلام آباد بیوروکریٹس کی آخری آرام گاہ ہے۔ سب ہیڈنگ: ہمسائے۔ کسی نے کہا تھا کہ کل انسانیت سے محبت کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک ہمسائے سے محبت کرنا بہت مشکل ہے۔ یاد رہے جس کسی نے بھی یہ کہا تھا اس نے ہمسائے کہا تھا، ہمسائی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہمسائے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلاً خورشید صاحب ہیں، ہم سے ایک بلاک پرے ایک پارک کے سامنے رہتے ہیں۔ موصوف نے ساری عمر سڑکوں پر گزاری۔ یہ نہیں کہ آوارہ گر تھے بلکہ محکمہ شاہرات میں انجینئر تھے اور ابھی چند ماہ پیشتر باعزت طور پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ اب ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے وقت کا کیا کریں۔ 2-4 ماہ بیگم نے انہیں برداشت کیا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ بیگم کا کہنا ہے کہ پہلے صبح سویرے دفتر یا سائٹ پر جاتے تھے اور شام ڈھلے کبھی لوٹتے تھے اور کبھی نہیں لوٹتے تھے، اور جب نہیں لوٹتے تھے تو ان کی شام
کہیں اور ڈھلتی تھی اور وہ سویرے سویرے طلوع ہوتے تھے اور پھر دفتر چلے جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ مسلسل گھر پر ہے اور گھریلو نظام میں دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ آج کیا پکا رہی ہو؟ صفائی والی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ مالی نے یہ پودا یہاں لگایا ہے تو کیوں لگایا ہے، وہاں کیوں نہیں لگایا؟ بچے فون پر اتنی طویل گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ جو اوٹ پٹانگ موسیقی سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ بیگم نے تنگ آ کر ان سے کہا کہ آپ براہ کرم صبح حسب معمول اپنا ناشتہ کریں اور گھر سے باہر نکل جائیں، سیر کریں یا نزدیکی مارکیٹ میں جا کر پان سگریٹ کی دکان پر بیٹھے رہیں، لیکن خبردار جو دوپہر کے کھانے سے پہلے گھر میں قدم رکھا۔ چنانچہ خورشید صاحب اکثر و بیشتر میری طرف آ جاتے ہیں۔ اوہو، وہ مجھے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر سر جھکائے کچھ لکھنے پڑھنے میں مشغول دیکھ کر کہتے ہیں، آپ تو مصروف ہیں۔ نہیں نہیں، تشریف رکھیے۔ میں ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتا ہوں، کچھ دیر تو بیٹھیے، چائے پیجیے گا۔ ویسے تو پی کر آیا ہوں، لیکن آپ کو کمپنی دوں گا۔ اب میری بیگم جو عام حالات میں بہت مہمان نواز ہیں، خورشید صاحب کو دیکھ کر زبردست بدتمیز ہو جاتی ہیں۔ چائے ضرور پوچھنی تھی، کہہ دو دودھ والا آج نہیں آیا۔ میں تھوڑی سی منت سماجت کرتا ہوں، ہمسائے کے حقوق پر لیکچر دیتا ہوں تو وہ ناک چڑھاتے ہوئے دیگچی چڑھا دیتی ہیں۔ خورشید صاحب چائے پیتے ہیں اور پھر ملک و قوم کے ابتر معاشی حالات اور اخلاقی اقدار کی پسماندگی پر کف افسوس ملتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تارڑ صاحب، ہم نے تو باعزت طور پر نوکری کی ہے، رزق حلال کمایا ہے ساری عمر۔ اب اللہ کا فضل ہے 2 کوٹھیاں ہیں ڈیفینس میں کرائے پر چڑھا رکھی ہیں، 2-4 مربع زمین بھی ہے جو بورے والا کے قریب ٹھیکے پر دی ہوئی ہے۔ بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے اور اسے بھی 50,000 مہینے کے روانہ کرتا ہوں۔ اپنا گھریلو خرچ بھی اتنا ہی ہے۔ ملازمت میں 3 کاریں تھیں، اب ذرا حالات مناسب نہیں، اس لیے صرف 2 کاریں ہیں اور جیپ صرف زمینوں پر جانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ گرمیوں میں امریکہ جانے کا خیال تھا، لیکن اٹلانٹا اولمپکس کی وجہ سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں مل سکا۔ تارڑ صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں رشوت اور بے ایمانی کی لعنت کب ختم ہو جائے گی؟ چائے ختم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، ذرا اپنی اہلیہ سے دریافت کیجئے کہ ڈائمنڈز ہندوستان میں سستے ہیں یا سنگاپور میں؟ بیٹی کی شادی آ رہی ہے، کچھ دال دلیا تو کرنا پڑے گا۔ ویسے اگلے ہفتے ہم سب عمرے کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف جا رہے ہیں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خورشید صاحب میری صحت کے بارے میں بھی تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ تارڑ صاحب، یہ جو آپ دن رات کاغذوں پر جھکے رہتے ہیں تو اس سے نظر کمزور ہو جائے گی، کمر درد شروع ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے فالج کا اٹیک بھی ہو جائے۔ ویسے لکھنے پڑھنے سے آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ کے فضل سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی اسٹڈی میں ایئر کنڈیشنر تو لگوایا نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ خورشید صاحب جب جاتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ڈپریشن میں مبتلا کر کے جاتے ہیں۔ ایک اور ہمسائے ہیں ملک صاحب، نہایت خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں، بہت شفیق اور میرے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند۔ ایک روز مجھے حسب معمول کاغذوں پر جھکا ہوا پا کر بے حد رنجیدگی سے کہنے لگے، تارڑ صاحب، مجھے آپ پر بڑا ترس آتا ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ جو کچھ بننا تھا بن چکا۔ میں مسکرا کر کہتا ہوں، اچھا یہ بتائیں، ہے تو ذاتی بات، لیکن یہ جو آپ لکھتے لکھاتے ہیں تو کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ بس جی کافی ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کتاب سے کتنے پیسے ملنے کی امید ہے؟ میں ان کا دل رکھنے کے لیے ایک خاصی بڑی رقم بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، اچھا تو ایک کتاب کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے؟ تقریباً 2 برس میں۔ اوئے ہوئے، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تقریباً آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ 2,000 روپے ماہانہ بھی نہیں بنتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح شدید گرمیوں میں پنکھے کے نیچے کاغذوں کو پرواز کر جانے سے روکتے لکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تارڑ صاحب، مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میرا ایک مشورہ ہے، اگر میں آپ کے کام آ سکوں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اگر آپ میرا مشورہ قبول کر لیں تو۔ آپ بڑے بھائی ہیں، فرمائیں۔ شالمی میں میرے ایک دوست کی صابن کی فیکٹری ہے، میں آپ کو ایجنسی لے دیتا ہوں، مگر مچھ مارکا صابن کی، یقین کیجئے اس سے زیادہ کمائی ہے۔ 4 پیٹیاں روزانہ فروخت کر لیں تو گھر کا خرچہ نکل آتا ہے۔ بات کروں، جب میں معذرت کرتا ہوں تو ملک صاحب کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ میں مگر مچھ مارکا صابن بیچ کر اپنے حالات بہتر کیوں نہیں کر لیتا۔ ایک نزدیکی ہمسائے ایسے ہیں جنہیں میں نے بہت کم دیکھا ہے، بلکہ پچھلے چند برس میں
جو 2-3 سرسری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا پڑا تھا۔ یہ شاہ صاحب ہیں، گھر سے کم نکلتے ہیں تو مہینوں زمینوں پر رہتے ہیں، البتہ ان کی ملازموں سے اکثر ملاقات رہتی ہے۔ گیٹ پر گھنٹی بجتی ہے، میں اسٹڈی سے اٹھ کر گیٹ تک جاتا ہوں تو ایک نہایت خونخوار مونچھوں والا باڈی گارڈ کلاشنکوف تانے کھڑا ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ کلاشنکوف پر رکھی ایک باپردہ پلیٹ آگے کر دیتا ہے۔ بیگم صاحبہ نے بھیجے ہیں، نیاز کے چاول ہیں۔ نیاز صاحب تو ادھر نہیں رہتے۔ نہیں جناب، نظر نیاز کی دیکھ چڑھائی ہے شاہ صاحب نے، ان کی بیگم صاحبہ نے بھیجے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کو ہم کم دیکھتے ہیں اور ان کی جانب بھیجے گئے چاولوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور ہمسائے ہیں، صوفی صاحب۔ نام تو ان کا کچھ اور ہے، لیکن خورشید صاحب کی طرح ایک باعزت ملازمت کرنے کے بعد اور مناسب جائیداد کے حصول کے بعد وہ دین کی طرف راغب ہو گئے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں گویا مشک کافور اور کورے لٹھے میں ملبوس آتے ہیں، اور آتے ہی پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تارڑ صاحب آپ ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی آخری سفر کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، جب بلاوا آئے گا تو جی چاہے یا نہ چاہے جائیں گے، بلکہ لوگوں کے کندھوں پر جائیں گے۔ ویسے آپ نے موت کے بعد مرنے کا منظر پڑھی ہے؟ اس میں فوٹوگرافروں کا انجام پڑھا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کمرے میں بے شمار تصویریں آپ کی کھینچی ہوئی آویزاں ہیں۔ آپ کا انجام تو بہت خوفناک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نہایت دل دہلا دینے والا نقشہ کھینچتے ہیں جس میں گرزوں کی تعداد کے علاوہ آگ میں جلائے جانے کا مفصل تذکرہ ہوتا ہے۔ صوفی صاحب اکثر بزرگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، بلکہ بزرگ بابوں کی تلاش میں۔ انہیں کہیں سے خبر ہو جائے کہ فلاں مقام پر ایک بابا جی پائے جاتے ہیں تو وہ فوراً اپنی چمکتی دمکتی کار میں ان بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مرید ہو جاتے ہیں۔ 2-4 ہفتے ان کی توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں اور پھر یکدم باغی ہو جاتے ہیں۔ جعلی بابا ہے جی۔ میں پچھلی بار ان کے لیے ایک کریم کیک لے کر گیا تو کہنے لگے، بیٹا میں تو صرف کولڈ کیک کھاتا ہوں، اور وہ بھی بلیک فارسٹ۔ آپ ہی فرمائیں تارڑ صاحب، اگر وہ جینین بابا ہے تو کولڈ کیک کیوں کھاتا ہے؟ بابوں کا بھی دل ہوتا ہے، وہ کولڈ کیک کیوں نہیں کھا سکتے؟ اگلے جہاں میں کولڈ کیک ملیں گے کھانے کو؟ نہیں ملیں گے نا، اسی لیے تو وہ اس جہاں میں کھا رہے ہیں۔ اگر برابر میں رہنے والے ہمسائے کہلاتے ہیں تو میرا خیال ہے پچھواڑے میں رہنے والے بھی کچھ نہ کچھ کہلاتے ہوں گے۔ ہمارے گھر کی پشت پر ایک عالی شان کوٹھی ہے، اور وہاں جو صاحب رہتے ہیں ان سے تب ملاقات ہوتی ہے جب وہ چھت پر چڑھ کر اپنا ٹیلی ویژن اینٹینا درست کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں سے سلام داغتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بال بچے 3 دن کے لیے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ جو ہی ان کا خاندان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، یہ صاحب اینٹینے کا رخ بدل کر غیر ملکی ٹیلی ویژن کی ہوش اڑا دینے والی نشریات دیکھتے ہیں، بازار سے فلمیں لا کر VCR پر دیکھتے ہیں اور اپنی آزادی کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اینٹینا درست کرتے ہوئے اکثر پوچھتے ہیں، تارڑ صاحب بچے گئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی خاص قسم کی کیسٹ ہے تو حاضر ہو جاؤں؟ اگرچہ یہ درست ہے، کل انسانیت سے محبت کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہمسائے سے محبت کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے سارے ہمسائے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے دم سے زندگی ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج کا کالم کیسے لکھتا؟